اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم تم پر لازم ہے بچاؤ کرنا انفسکم اپنی جانوں کا، تم پر لازم ہے فکر کرنا انفسکم اپنی جانوں کا، لا یضرکم لا نہیں یضرکم تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، من ضل جو خود گمراہ ہو گیا، جو بھی گمراہ ہوگا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوگے تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، الی اللہ اللہ کی طرف مرجعکم تم نے لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، کوئی گمراہ ہو تب بھی، کوئی ہدایت والا ہو تب بھی، فینبئکم پس وہ تم کو خبردار کرے گا، وہ اللہ تم کو خبردار کرے گا، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے رہے کام کرتے رہے اس کی پوری خبر دے گا۔ کل کے سبق میں پچھلی آیات کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ پہلے جتنے دین تھے خاص طور پہ عرب والوں نے ایک شرک کی رسم نکالی ہوئی تھی کہ وہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر کوئی کان چیر کر، کوئی گلے میں پٹا ڈال کر سان کے طور پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کہا جاتا قرآن مجید کی طرف آؤ جو نازل ہو رہا ہے تو وہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں چاہے ان کے باپ دادا کو کوئی علم نہ ہو، کوئی ہدایت پر نہ ہو، وہ بغیر دلیل کے انہی کے نقش قدم پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خزاع عمر بن عامر کو جہنم میں دیکھا ہے، وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے، اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ انتڑیاں باہر آ گئی ہیں اور ان کو گھسیٹ رہا ہے، اور اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی۔ سب سے پہلے اس نے سائبہ یعنی منت مانی ٹھیک ہوں گا تو بت کے نام پہ جانور اونٹ چھوڑا تھا، اس بنا پہ وہ جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کو سمیٹ رہا ہے، یعنی کوئی بھی بری رسم جب شروع ہوتی ہے تو اس کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ جہنم ملتی ہے۔ آج اللہ رب العزت انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تو دنیا میں آ گیا ہے نا تو تیری پہلی ڈیوٹی، سب سے پہلا فرض وہ یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اہلیکم اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج بھی یہاں بھی یہی کہا رہا ہے، جب بندہ دنیا میں آیا ہے تو بعض اوقات انسان کی کمزوری ہے، دوسروں کے عقیدہ یہ ہے، دوسروں کا عمل یہ ہے، دوسرے یہ کر رہے ہیں، ان میں یہ ہے، ان کو چھوڑو، تم سب سے پہلے یا الذین آمنوا
اے ایمان والو علیکم تمہارے اوپر ضروری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، انفسکم کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اس لیے کہ تجھے اللہ نے اکیلے ہی پیدا کیا ہے اور اکیلا تو زندگی گزار رہا ہے، اور قیامت کے دن تو اکیلے نے اللہ کے آگے حساب دینا ہے۔ اگر تو اپنے حساب میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اگر تو خود پکڑ میں آ گیا تو تیری سارا کوئی برباد ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلی فکر یا الذین آمنوا، اللہ کہہ رہے ایمان والو علیکم تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تم پر فرض یہ ہے، تم پر لازم یہ ہے کہ بچاؤ انفسکم اپنی جانوں کو بچاؤ، لا یضرکم نہیں نقصان دیتا تمہیں وہ شخص من ضل جو خود گمراہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، ایک بار ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اس آیت کی تلاوت کی اور کہا لوگو جب تم یہ آیت پڑھتے ہو تو تم اس کا غلط استدلال کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ صرف اپنی جان کی فکر ہے، دوسرے اگر غلط کر رہے ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اور تم اس کے ہاتھ کو نہیں روک رہے تو قریب ہے کہ اللہ تم سب کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور تم برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہو اور تم روک نہیں رہے تو پھر لازم ہے کہ تم سب پر عذاب آ جائے گا۔ پھر اگر نہ روکنے والے نیک لوگ دعائیں کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ہدایت پہ چلا کے دوسروں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے رہنا ہے۔ تو یہی ہے سب سے پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ، لا یضرکم من ضل جو گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ نبی بھی پیغمبر اسلام کا کام بھی صرف بات کو پہنچا دینا ہے، اس کے بعد اگلا کام گمراہی کا ان لوگوں کے اوپر ہوگا۔ اذا تدیتم جب تم خود ہدایت پر ہوگے، الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے جمیعاً سب نے۔ جب وہاں پہنچیں گے فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تم کو پوری خبریں دے گا، بما کنتم تعملون جو تم عمل کر کے آئے ہو نا، تمہارا نامہ مال تمہارے سامنے ویڈیو کی شکل میں چلے گا اور آڈیو کی شکل میں، تم جو عمل کرتے ہو اس کی خبر دی جائے گی۔ اور یہ دنیا میں آنے کے بعد اور جاتے ہوئے بھی اللہ نے آج وصیت کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم تمہارے درمیان شہادت کا نصاب یہ ہے، تمہارے درمیان یہ گواہی ہے، اذا حضر جب حاضر ہو جائے آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، اگر تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، این الوصیۃ اور وہ وصیت کرے، اسنان دو ذوا عدل عدل کرنے والے معتبر آدمی، منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، تو دو عدل کرنے والے آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ اے ایمان والو جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے اور وہ وصیت کرے تو دو عدل کرنے والے اپنوں میں سے وہ گواہ بنائے، او یا آخرانی یا دو اور گواہ بنائے، من غیرکم غیر میں سے غیر قوم میں سے گواہ بنائے۔ یہ تب ہے ان اگر تم ضرب تم سفر کر رہے ہو فی الارض زمین میں، اگر تم زمین میں سفر کرتے ہوئے کہیں دور چلے گئے، وہاں تمہیں موت آ رہی ہے، وہاں مسلمان نہیں ملتے تو غیروں میں ہی دو گواہ بنا لو۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پس پہنچے تم کو مصیبت الموت موت کی، یعنی تم زمین میں سفر پر ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچی ہے تو تم غیروں میں سے بھی دو گواہ بنا لو وصیت کے۔
اب حکم یہ ہے، بلکہ اس کا شان نزول میں جو حدیث آتی ہے بخاری کی وہ بھی ہے، یہ ایک بدیل نامی مسلمان تھا، بدیل، وہ دو عیسائیوں کے ساتھ، جن میں ایک تمیم داری آتا ہے ان کا نام، اور دوسرا عدی بن بدا، یہ دو عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے بدی، یہ شام کے سفر پر گئے۔ تو جب شام پہنچے تو بدیل جو مسلمان ہے وہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا۔ اس نے اپنا ساز و سامان جو تھا وہ اکٹھا کر کے ان دونوں کے حوالے کیا اور وصیت کی کہ میرا یہ میرے فلاں ورثاء تک پہنچا دینا۔ انہوں نے جب وہ واپس آئے تو وہ سامان ان کو دے دیا۔ جب انہوں نے سامان کو کھولا تو اس پہ سامان کی فہرست بھی بدیل نے بنا کے سامان کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ جس پر سونے کی کڑھائی ہوئی تھی وہ غائب تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے آئے کہ یہ وصی تھے وصیت کرنے، ان کو وصیت کی گئی، انہوں نے جو ہمیں سامان دیا ہے اس میں سے کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمیم داری کو اور عدی کو بلایا اور کہا کہ یہ سامان کم ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم دو، یہ آگے پوری ڈیٹیل آئے گی۔ تو انہوں نے قسم دے دی کہ ہم نے وہ پیالہ نہیں لیا۔ اب بات ختم ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی پیالہ مکے کے اندر بکتا بکتا جب پہنچا تو ان وارثوں نے وہ پیالہ پہچان لیا۔ تو اس سے پوچھا سنار سے یہ کدھر سے آیا؟ تو اس نے کہا مجھے تمیم داری اور عدی نے دیا ہے اور 1000 درہم کا بیچا ہے۔ تو وہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ پیالہ تھا ہمارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا اور کہا دلیل دو۔ تو انہوں نے فہرست بھی دکھائی کہ یہ فہرست جو ہے نا یہ بدیل کی بنائی ہوئی سامان میں سے نکلی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے پیالہ، اور جس کے پاس بکا ہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے دو قریبی رشتہ داروں کو کہا کہ اب تم قسمیں دو کہ یہ پیالہ واقعی بدیل کا اور بدیل نے خود نہیں بیچا تھا، یعنی بعد میں بکا ہے، یہ گواہی دو۔ ان دونوں گواہوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے، قریبی جو حقدار تھے، انہوں نے مسجد میں قسم کھائی کہ یہ پیالہ اس نے خود نہیں بیچا، بعد میں بیچا گیا اور یہ لسٹ بھی اسی کی ہے۔ تو پھر وہ 1000 درہم اور پیالہ ان کو واپس دلایا گیا۔ تو یہ جب مرنے لگے بندہ تو اس وقت وصیت اپنے سامان کی بھی اور گھر کے بارے میں بھی وہ کرنا چاہے، اپنی وراثت کی کرنا چاہے تو وہ 1/3 یعنی زیادہ سے زیادہ 1/3 وراثت کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، باقی جو اللہ نے اسے مقرر کر دی ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ تفصیل آ جائے گی کہ کہاں پہنچے ہوئے۔ فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَةُ الْمَوْتِ، اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ گئی ہے تو تم نے 2 غیروں کو بھی وصیت کر کے مال دے دیا ہے۔ تَعْبِسُونَهُمَا، تابسون یہ اب سے ہے، ہم کہتے ہیں اب سے بجا میں رکھا ہوا ہے، یعنی کسی نے ان کو غیر ذمہ سے روکا ہوا ہے۔ تابسون، تم روک لو ہما ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں ان دونوں گواہوں کو روکو، جو مرنے والوں نے گواہ بنایا ہوتا ہے ان کو روکو۔ فیقسمان، پس وہ قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی قسم، صرف اللہ کی ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہیں چاہے کافر ہیں، اللہ کو کائنات میں سارے مانتے ہیں، لہذا کسی بت کی کسی غیر کی نہیں، وہ بھی اللہ کی قسم اٹھائیں گے۔ نیر تب تم، اگر تم کو شک پڑ گیا ہے کہ انہوں نے وصیت میں کوئی گڑبڑ کی ہے تو پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے، نماز کے بعد ان کو مسجد میں روک لیا جائے گا۔ تو کیا قسم کھائیں گے؟ لا نشتری، نہیں ہم قیمت وصول کرنے والے، بہی اس کے بدلے، ساماناً تھوڑی بھی، ہم اس وصیت کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت بھی وصول کرنے والے نہیں۔ ولو کان ذا قربا، ولو اگرچہ کا نہ ہو ذا قربا، وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہو تو ہم کوئی قیمت وصول کرنے والے نہیں۔
ولا نکتم، اور نہ ہم چھپائیں گے شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو۔ دیکھیں یہ جو مرتے ہوئے اس نے وصیت کی اور گواہ بنایا، اس کو اللہ کی شہادت کہا جا رہا ہے، چونکہ وہ وصیت کرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اب نہیں بتا سکتا، اس لیے اللہ کہتا ہے میں گواہ ہو گیا ہوں۔ اب جو دو گواہ بنے ہیں نا وہ اللہ کی شہادت دیں گے، ولا نکتم، اور وہ قسم دیں گے کہ ہم نہیں چھپائیں گے شہادت اللہ، اللہ کی طرف سے جو شہادت ہے ہم اس کو نہیں چھپائیں گے، انا، بے شک ہم، اذن، اگر ایسا کریں، لمن العاصمین، ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ قسم اٹھائیں گے اور وہ مال حوالے کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے فَإِن، پس اگر اسیرا، اطلاع ملے، اللہ خلاف، انہما، ان دونوں گواہوں کے خلاف اگر اطلاع مل جائے، پتہ چلے، استحقا، کہ انہوں نے حق مارا ہے، اس من گناہ کے ساتھ، کہ انہوں نے دوسروں کا گناہ کے ساتھ حق مارا ہے، یہ اگر بعد میں اطلاع مل جائے، خبر ملے، فآخران، پھر دوسرے دو، یقومانی، کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، پہلے دونوں گواہوں کی جگہ دوسرے دو گواہ کھڑے ہوں گے، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، جن کا حق مارا گیا ہے، ان میں سے دو گواہ ہوں گے، الاولیان، قریبی، ولی سے ہے، قریبی لوگوں میں سے، قرابت داروں میں سے دو جن کا حق مارا گیا ہے وہ ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، فیقسمان، پس وہ بھی قسمیں اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کی، وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، ہماری شہادت، حق کو، زیادہ سچی ہے، زیادہ حق پر ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت سے، وما تدینا، اور نہیں ہم زیادتی کرنے والے۔ یہ قسم پھر وہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ دو دیں گے، انا، بے شک ہم، اذن، اگر ایسا کریں، لمن الظالمین، تو ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب یہ دونوں قسمیں اٹھا دیں گے تو پھر ان کی قسموں کا اعتبار کیا جائے گا، گواہوں کی قسمیں ختم ہو جائیں گی، جس طرح وہ بدیل کے ورثاء نے قسمیں اٹھائیں اور پہ اللہ ان کو دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے ذالک، یہ طریقہ اس لیے رکھا ہوا ہے، ادنا، زیادہ قریب ہے، اے یا تو، کہ وہ دے بشہادت، شہادت گواہی، اللہ وجہہا، صحیح طریقے پر، ٹھیک ٹھیک۔ اللہ کہتا ہے یہ طریقہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر شک پڑا ہے تو دونوں گواہ مسجد میں قسمیں اٹھائیں گے، کہ ہم نے نہ پیسے لیے ہیں، نہ قرابت داری ہے، نہ حق تلفی کی ہے، اور اگر ان کو شک پڑے تو وارث بھی قسمیں دیں گے تو ان کی قسم ختم ہو جائے گی۔ یہ طریقہ جو ہے نا ذالک، یہ طریقہ ادنا، زیادہ قریب ہے، این یا تو کا، کہ دی، این یا تو، کہ دی جائے بشہادت، شہادت، اللہ وجہہا، اپنے صحیح سمت پر، ٹھیک ٹھیک گواہی دی جائے، او یا کم از کم یہ ہوگا، یخافو، وہ خوف کریں گے، وہ ڈریں گے، ان تردہ، کہ رد کر دی جائے گی، ایمان، ان کی قسمیں، کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا۔ جب گواہوں کو یہ پتہ ہوگا تو پھر وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے، انہیں پتہ ہے کہ یہ گواہی جو ہے میرے بعد اگر انہوں نے قسم دے دی تو ہم عزت بھی ہو جائے گی اور ہماری قسمیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آخر پہ بات یہ کہ اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا اللہ کا تقوی، واسمعوا، اور اللہ کی باتوں کو غور سے سن لو، واسمعوا، کان لگا کے اللہ کی باتوں کو سنا کرو اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ واللہ، اللہ کی ذات، لا یہدی،
وہ ہدایت نہیں دیتی، وہ سیدھے راہ پہ نہیں چلاتی، القوم اس قوم کو، ان لوگوں کو، الفاسقین جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ ایک بار جی یہ سبق کو دہرائیے جی۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، من دل، جو گمراہ ہو گیا، اذا تدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، جمیعاً، سب کے سب کا اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پس وہ پوری خبریں دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت یہ ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، حین الوصیۃ، اور وصیت کا وقت ہو، تو وہ اثنان ذوا عدل منکم، وہ تم میں سے دو عادل معتبر گواہ بنا لے، او آخران من غیرکم، یا غیروں میں سے دو اور گواہ بناؤ، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں مسافر ہو، سفر پر ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم کو موت کی مصیبت آ پہنچے، تو وہاں مسلمان نہیں ہیں، تو غیروں میں سے دو گواہ بنا لو، تخبصونہما، تو ان دونوں گواہوں کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں روک لو، اور وہ گواہی دے دیں ٹھیک ہے، لیکن اگر شک پڑ جائے، فیقسمان باللہ، پس وہ اللہ کی قسمیں دیں گے، نرتبتم، اگر تمہیں شک پڑ جائے، ان کی گواہی میں شک پڑے، ڈنڈی مار رہے ہیں، تو پھر ان سے مسجد میں قسمیں لی جائیں گی۔ کیا قسم دیں گے؟ لا نشتری بہی ثمنن، کہ نہیں ہم نے قیمت وصول کی تھوڑی سی بھی اس کے بدلے میں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہو، ولا نکتم، اور نام چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، انا، بے شک ہم، اذن، اگر ایسا کرے، لمن الآثمین، تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فإن، پس اگر اسرا، اطلاع ملے بعد میں، اللہ انہما، کہ ان دونوں گواہوں نے استحقا اسمن، گناہ سے حق مارا ہے، گناہ کیا ہے، فآخران، پھر دوسرے دو جو ہیں، یقومان، وہ کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں گواہوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، جن کا حق مارا گیا ہے، الاولیان، قریبی میں سے، دوسرا ترجمہ نے کیا ہے پہلوں کی جگہ، جن کا حق مارا ہے وہ دو قریبی رشتہ دار کھڑے ہوں گے، فیقسمان باللہ، وہ بھی اللہ کی قسمیں دیں گے، یعنی قسم اللہ کی ہے، کیونکہ شک ہے، پہلوں پہ شک پڑا تو انہوں نے کہا جی ہم قسمیں دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے یہ قسموں کی گواہی، کہ اگر خاوند دیکھ لیتا ہے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے، اب وہ مقدمہ جو ہے کیا بنے گا کہ گواہ تو چار لانے ہیں اس نے، جب اس نے بیوی پہ بدکاری کا الزام لگایا، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے چار گواہ لانے ہیں۔ اب چونکہ گواہ تو اس کے پاس ہے نہیں، لیکن خاوند اور بیوی کا معاملہ ہے، انہوں نے اکٹھا رہنا ہے غیرت کا، تو جب وہ مقدمہ لائے گا تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ 4 بار خاوند قسمیں کھائے گا، یہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گا، 4 بار قسمیں کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ گناہ گار ہے، میں نے دیکھا ہے، اور 5ویں بار کہے گا اگر میں غلط ہوں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اب اس پہ تو حد لگ گئی کیونکہ 4 قسمیں اس کی ہوگی، اب بیوی پہ حد اس لیے لگے گی کہ بیوی کو اختیار ہے، یا وہ مان لے تو اس پہ سزا دی جائے گی، یا وہ بھی 4 قسمیں کھائے گی 4 گواہوں کی جگہ، وہ بھی قسم کھائے گی کہ میں قسم اٹھا کہتی ہوں اللہ کی کہ میں نے یہ بدکاری نہیں کی، اگر کی ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کی قسمیں اٹھانے سے اس کی حد ختم ہو جائے گی،
لیکن ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ یہ قسم اس لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، یہاں بھی اسی لیے اللہ کہتا ہے اب یہ دونوں قریبی رشتہ دار قسمیں کھائیں گے۔ کس بات کی؟ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لشہادتنا، کہ ہماری شہادت حق کو زیادہ حق پر ہے، برحق ہے، سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا، اور ہم زیادتی نہیں کرنے والے، انا، بے شک ہم، اذن، اگر زیادتی کرنے والے ہیں تو لمن الظالمین، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ذالک، یہ طریقہ قسموں کا اس لیے رکھا ہے، ادنا، زیادہ قریب ہے، یاتو، کہ دیں وہ بشہادت، گواہی، اللہ وجہہا، ٹھیک ٹھیک طریقے سے وہ گواہی دیں گے، او یخاف، یا کم از کم یہ ڈرتے رہیں گے، ان ترد ایمان، کہ ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ، اصل بات ہے اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرو، واسمعوا، اور اللہ کی باتوں کو غور سے سنو، واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔